مکہ والوں کی عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی قریب کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ ایک غلام بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے سردار اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمیر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یا علیل، مسعود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان بد نصیب اور بے بسوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گستاخانہ جواب دیے۔ ان بد نصیبوں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے گنڈوں کو ابار دیا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرنے لگے۔ چنانچہ لچو لفنگوں کا یہ گروہ آپ پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتی مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں سے خون بہنے لگا، آپ کے منہ سے لنین مبارک سے خون بہنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے بے تاب ہو جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑتے اور اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو یہ آپ پر پتھروں کی بارش کرنے لگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ زنی کرتے اور معاذ اللہ گالیاں دیتے۔ انہوں نے کسی کام کی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دور کر حضور پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لے لیتے، حضور کو بجاتے، یہاں تک کہ وہ خود بھی خون میں نہلا گئے، زخموں سے نڈال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر کر آپ نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور ان کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا۔ اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں انگور کا ایک گوشہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر گوشے کو ہاتھ لگایا۔ وہ نصرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جملے سن کر تعجب سے کہنے لگا، اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تمہارا وطن کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں شہر نینوی کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے پاؤں پر گر پڑا اور فوری ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس سفر میں جب آپ مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے، رات میں آپ نے نماز تہجد ادا کی اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ یہ جنوں کی ایک جماعت تھی جسے نسبین کہا جاتا ہے۔ جس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر وہ ساری کی ساری جماعت مسلمان ہو گئی۔ ان جنوں کی جماعت نے جا کر باقی جنوں کو بتایا اور وہ سارے کے سارے ذوق در زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آگ مقام ہیرا میں تشریف لائے۔ قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا، کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا، جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہوتا، وہ اپنی پناہ دینے سے انکار نہ کر سکتے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ۔ مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا، حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے گیا، مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجرہ اسود کو بوسہ دیا، کعبہ کا طواف کر کے نماز ادا کی۔ مطعم بن عدی اور ان کے بیٹوں نے تلوار کے ساتھ آپ کو آپ کے دولت خانے تک پہنچایا۔ اس سفر کے مدتوں کے بعد ایک مرتبہ
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دنوں میں بھی بہت زیادہ سخت کوئی دن تھا جو آپ پر گزرا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد سے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف کے ایک سردار عبداللہ علیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرایا۔ اہل طائف نے مجھ پر پتھر برسائے۔ اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ بدلے میں مجھے سایہ کیے ہوئے اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم اور ان کا جواب سن لیا۔ آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا تاکہ وہ آپ کے حکم کی تکمیل کرے۔ حضور کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول و قرار دیکھ لیا، انہوں نے آپ کو جواب دے دیا، وہ سب کچھ سن لیا، مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا تاکہ جو آپ چاہیں حکم دیں، آپ حکم بجائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو کبیس اور کیکان دونوں پہاڑوں کو ان کفاروں پر الٹا دوں اور الٹا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ مجھے ان کی نسلوں میں سے اسلام کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کے سوا اپنا شریک نہیں بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب دور دور کے عرب قبائل مکہ میں جمع ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل کا دورہ کرتے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی طرح عرب میں جا بجا بہت میلے لگا کرتے تھے جن میں دور دراز کے بڑے بڑے قبائل جمع ہوتے۔ ان میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ اس وقت مکہ مکرمہ میں دو بڑے بڑے میلے لگتے تھے جنہیں عکاظ منجنا ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ آپ نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عامر، گمسان، مروہ سلیم اور کلب خزرہ وغیرہ کے ان سب مشہور قبیلوں کے سامنے آپ نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ کا چاچا ابو لہب جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام اور لوگوں کو بتانے کے لیے پہنچتے کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تو ابو لہب آپ کے پیچھے پہنچ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظوں کو روک دیتا اور چلا چلا کر یہ کہتا، یہ دین سے پھر گیا ہے، معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آن پہنچا کہ آپ اپنے غار یار جناب حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر قبیلہ بنو زہر کے پاس پہنچے۔ اس قبیلے کے سردار کا نام مفروق تھا۔ اس قبیلے کا سردار آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کہا، اے قریش برادر، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے سورہ انعام کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ یہ سب لوگ آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں سے تاثیر سے بے انتہا متاثر ہوئے، لیکن یہ کہہ کر ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں جن سے ہم برسوں پر کار بند ہیں؟ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثر ہیں۔ ہم اس سے یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی صاف گوئی کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا، خیر خدا اپنے دین کا حامی و ناصر ہے اور مددگار ہے۔ یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر اور ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا اور حضور کا بڑے بڑے میلوں میں جا کر اللہ کے دین کا پیغام دینا۔ آپ کو یہ ہمارا واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی محبت کا اظہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر ضرور دیجیے گا۔